نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یرید ارادہ کرتے ہیں لیبین لکم تاکہ بیان کریں واضح کریں تمہارے لیے یہدیہ راستہ دکھلانا اور چلانا سنن طریقے یتوب علیکم متوجہ ہوں تمہارے اوپر یتبعون الشہوات جو اتباع کرتے ہیں شہوت کی تمیلو میلن میل کا معنی ہوتا ہے کجی اختیار کرنا کسی ایک طرف جھکاؤ کر دینا یخفف تخفیف کرنا آسانی کرنا ضعیفاً کمزور ترجمہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان کر دیں احکامات کو اور دکھا دیں تم کو ان لوگوں کا راستہ ان کے راستے جو تم سے پہلے گزر چکے اور ان کے طریقے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ مہربانی کے ساتھ تمہارے اوپر توجہ کریں اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کے پیروکار ہیں کہ تم بہت بڑی کجی اختیار کرو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی کریں تمہارے لیے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے احکامات کے بیان کا تسلسل جاری ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر احکام و مسائل بیان فرمائے اس سے پہلے بھی مسائل اور احکام بیان کیے گئے اور اس کے بعد کی آیات کے اندر بھی احکامات آ رہے ہیں درمیان کی ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی شوق دلایا اس لیے کہ جب ایک بات مطلقاً عام انداز سے کہہ دی جائے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر ذرا انداز بدلا جائے اس کی ترغیب دی جائے یا شوق دلانے کے لیے درمیان میں کچھ کیا جائے تو انسان کی جو سستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان دوبارہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو جاتا ہے تیار ہو کے کہ میں نے عمل کرنا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس ایک ہی انداز سے ایک بات شروع کی آہستہ اور بات مکمل کر دی نہیں اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا تھا کبھی آواز بلند ہو گئی کبھی پست ہو گئی کبھی شدت ہوتی غصے کے اندر اور کبھی
آسانی کا معاملہ، کیونکہ سننے والوں پر اس چیز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس چیز کو اپنے وعد میں اختیار کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات لوگوں کو بیدار رکھنے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے مختلف چیزیں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مثلا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سے شہر میں ہو؟ آپ پوچھ رہے ہیں، اور بالکل واضح بات ہے، مکہ المکرمہ میں ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، 9 ذوالحجہ ہے، میدان عرفات پر آپ پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن اس میدان میں اس مہینے کے اندر عظمت والا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے خون بھی اسی طرح بڑی عظمت والے ہیں۔ کبھی کسی کا خون نہیں بہانا، وہ بھی عظیم چیز ہے، عظیم چیز کی بے حرمتی نہیں کی جاتی۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک جہاد کے موقع پر فرمایا، میں یاخذ عنی، کون ہے وہ جو مجھ سے میری تلوار لے گا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، ہمیں دے دیں؟ فرمایا نہیں، تم میں سے کون ہے وہ جو یہ تلوار لے اور اس کا حق بھی ادا کرے؟ پھر صرف لے کے نہیں جانی، حق بھی ادا کرنا ہے۔ فوراً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جی میں حاضر ہوں، آپ یہ تلوار مجھے دیں۔ انہوں نے تلوار لی اور اللہ کے راستے کے اندر لڑنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ کتنے کافروں کو جو ہے نہ تحقیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب مطلقاً دے دیتے، چلو بھی لڑائی کا وقت ہو گیا، لے لیتے، یہ کس کو چاہیے یہ لے لیں تلوار، اور بسم اللہ کرے چلتے ہیں نہ۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ترغیب کے لیے، بیدار کرنے کے لیے انداز بدلا، بیدار کرنے کے لیے۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، کون ہے وہ آدمی جو مجھ سے کچھ کلمات لیں، خود عمل کریں، یا اس کو بتائے گا جس نے اس پر عمل کرنا ہے؟ بس بتاؤں گا اسی کو جو اس پر عمل کرے گا، مطلقاً نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً کہا جی مجھے بتایا، میں عمل کروں گا۔ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں، بڑی مشکل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایمانی جذبہ دیکھیے، جی میں ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں نے عمل کرنی۔ وہ 5-7 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمل الغرض ترغیب دلانا کسی چیز کی، عمل کی جانب متوجہ کرنا، یہ بھی مستقل اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حرض المؤمنین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ترغیب دیجیے، حرض المؤمنین علی القتال، جہاد کا موقع آئے تو جہاد کی آپ ترغیب دیں، اس کی فضیلتیں بیان کریں، اس کی شان بیان کریں، تاکہ اہل ایمان کا جو شوق ہے وہ مزید بیدار ہو جائے، وہ اور بیدار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان 3 آیات کے اندر ان احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے، کہ احکام بیان کرتے 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 فوراً احکام کا سلسلہ روکا، فرمایا کہ یہ جو احکامات ہیں نا، ان پر عمل کرنا ہے، یہ قابل عمل چیزیں ہیں،
صرف سننے کے لیے نہیں کہ سن لی اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یرید اللہ لیبین لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کریں، تمہارے سامنے کھولیں، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے ہم نے اپنے یہ تمام معاملات کیسے کرنے. نکاح کے جو معاملات ہیں، وراثت کے جو معاملات ہیں، مرد عورت کے جو حقوق ہیں، کیسے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. فرمایا ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات کا سلسلہ کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نہ ہوتے ایمان والے کتنی مشقت میں پڑ جاتے کہ ایک ایمان والے کا طرز عمل اور ہوتا، دوسرے کا اور ہوتا، تیسرے کا اور ہوتا، آپس میں سب جدا جدا ہوتے، کہتے نہیں یہ جو میرا طریقہ ہے نا اس کے اندر خیر ہے. اتنے احکامات کے ہونے کے باوجود پھر دنیا میں کتنے اختلاف ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ اکبر لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اے اللہ، یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے. ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، ایک ایک چیز اس کو سکھاتے اور بتاتے ہیں. اولاد بڑی بھی ہو جائے نا، جوان بھی ہو جائے، کہیں جانے لگے، پھر ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا جا رہے ہو نا سفر پہ، جلد بازی نہ کرنا، خیال رکھنا، فلاں چیز کو دیکھنا، خواہ مخواہ کی کوئی چیز کسی جگہ سے ایسے نہ کھا لینا، دیکھ کے کھانا. مسافر جب سفر کر رہے ہو تو کسی اور سے چیز لے کے نہیں کھاتے ہوتے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی تو بڑا ہوگی. لیکن ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا ایسا کرنا. اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے دھکے کھاتے پھریں، میرے بندے پریشان ہوتے پھریں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے لیے ایک ایک چیز کھول کے بیان کرتا ہوں، ایک ایک چیز کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ ان کو کبھی کسی موقع پر پریشانی نہ ہو. لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. احکامات کو تو اس لیے بیان کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے واقعات کو بھی بیان کیا، گزشتہ لوگوں کے حال احوال بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے اللہ ان کے طور اور طریقوں کو تمہارے سامنے کھولنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کون سا طریقہ اور کون سا راستہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، کہ اگر ناپ تول میں کمی کریں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں بیان کر کے بتلا دیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تباہی ہوتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، بتلایا ہے حسد کرنے والے جتنا مرضی حسد کرے، کسی کا برا چاہنے والے جتنا مرضی کوئی چاہے، اللہ جسے عزت دینا چاہے اس کو نیچا کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے جو لوگ پہلے گزرے اللہ ان کے راستوں کو اور ان کے چال چلن کو تمہارے سامنے کھولنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. جو نبیوں کے راستے پر چلتا ہے وہ کہاں پہنچتا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میرے نبی کی تائید کیا کرتا ہے اللہ مرتے ساتھ ہی اسے جنت عطا فرمایا کرتے ہیں.
سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ جب اس نے وقت کے نبیوں کی موافقت کی تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، انہوں نے ادھر شہید کیا، ادھر ہم نے کہہ دیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پہلوں کے راستے اور طریقے کھولنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ تم خواہ کے تجربے نہ کرتے جانا کہ ادھر جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے، ادھر جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے۔ فرمایا دیکھ لو جو چلے وہ کہاں پہنچیں۔ اس لیے جو انبیاء کرام ہیں جن کا راستہ جنت تک جاتا ہے، بس انہی کے راستے پر چلو، انہی کے راستے پر چلو، نیکوں کے راستے پر چلو، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما، اور جو آپ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں یا اللہ ان کی محبتیں بھی عطا فرما، کہ ان کی محبت اور ان کے راستے، کہ جس سے محبت ہو جاتی ہیں پھر انسان اس کے طور طریقوں کو اپنایا کرتا ہے، خود بخود ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب جیسا ہو جاؤں، میری فلانی چیز بھی جیسی ہو جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ اکبر۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ اللہ اس لیے بھی احکامات کو بیان کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مہربانی والی توجہ فرمائیں، اللہ اپنے مہربانیوں کا نزول فرمائیں۔ جب تم اللہ کے احکام کو مانو گے، فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے تو اللہ خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، گویا کہ ہر کام میں بندوں ہی کا فائدہ ہے، بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ پروردگار بہت سارے احکامات ایسے بھی آپ نے دیے قرآن مجید میں جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے، بظاہر ہمیں مشکل بھی لگتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم خود محدود کمزور، تمہارے دماغ بھی کمزور، اللہ تعالی قوی، اللہ علیم، اللہ حکیم، اللہ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق جو فیصلے کیے ہیں تم اللہ کے علم اور حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سورہ ہم پیچھے البقرہ میں پڑھ آئے مشہور آیت الکرسی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تم سب کا علم نہیں وہاں پر پہنچ سکتا جو اللہ کا علم ہے۔ بھئی 2 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، سب کے دماغ کو ملایا جائیں تو کیا ایک سمجھدار آدمی کے دماغ کو وہ پہنچ جاتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچتے۔ جتنا مرضی ذہین ہو، ان کو 5 صفحے 2 سبق یاد کر لیں، لیکن ایک 40-50 سال کی عمر والا، 60 سال کی عمر والا ہے جو اس کا علم ہے، اس کا جاننا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، بچے تو سارے نہیں پہنچ سکتے۔ ایک استاد پڑھانے والا ہے، کلاس میں 15 20 30 بچے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کے دماغ استاد کے دماغ کو پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ساری کائنات کے علم والے مل جائیں، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا وہ تو علم والا ہے، حکیم ہے۔ سمجھ آ جائے تو شکر ادا کرو، نہ سمجھ آئے تو اللہ کی ماننے میں ہی خیر ہے، اس کی ماننے میں خیر ہے۔ اور بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا من عامل بما علم، ایک انسان کو جو کسی چیز کا علم ہو جائے، انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو نہیں جانتا تھا اللہ اس کا علم بھی عطا فرما دیتے، اس کی سمجھ بھی آ جاتی۔ چلے تو صحیح نا، جب انسان جس راستے پر چلتا ہے نا، اس راستے کے نشیب و فریب سارے خود ہی معلوم ہو جاتے ہیں،
پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی. واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر فرمایا اللہ تو چاہتے ہیں تمہارے اوپر مہربانیوں کا نزول ہو، لیکن جو شہوتوں کے پیروکار، جو خواہش پرست ہیں، یہاں اللہ نے کافر نہیں کہا ہے، مراد وہی کافر ہی ہیں، لیکن فرمایا کافر کیا ہیں حقیقت میں؟ یتبعون الشہوات، اپنی منچاہی زندگی گزارنے والے، جو دل میں آیا اس طریقے سے کرنے والے. ایمان والا رب چاہی زندگی گزارتا ہے، اور کافر من چاہی زندگی گزارتا ہے، جو من میں آئے وہ کرنا ہے، دل کر رہا ہے یہ کر لوں، دل کر رہا ہے یہ کر لوں. ایمان والا ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس موقع پر میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس وہ کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو. فرمایا جو یہ خواہش پرست لوگ ہیں نا، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ جو سیدھا راستہ جنت کا جا رہا ہے نا، یہ تمہیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. میلن، اس سے کجی اختیار کر لو، اور تھوڑی سی بھی نہیں، عظیماً، بالکل موڑ. شروع میں تھوڑا سا ہٹائیں گے، پھر ہٹتے 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 انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک چوک ہوتا ہے نا، سڑکیں ہر طرف نکل رہی ہوتی ہیں، ساری قریب قریب ہوتی ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن جب بندہ چلتا ہے تو پھر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. اسی طرح شیطان تھوڑا سا رخ بدلتا ہے، اور شیطان کے اعلی کاری کفار. ایمان والے کا تھوڑا سا رخ بدلتے ہیں، رخ بدلا نہیں اور انسان کہیں سے کہیں پہنچا نہیں، بس پھر تو گیا نا، پھر تو گیا. اس لیے فرمایا ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ جڑ کر رہو، جڑے رہو. الگ ہو جاؤ گے بس شیطان کے قبضے میں آ جاؤ. فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی کو ہی اچکتا ہے، وہی پکڑی جاتی ہے، اور جو کٹھے ریوڑ کے ساتھ ہوں وہ بچے رہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، پھر یہی بات تیسری مرتبہ فرمائی کہ اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں تو آسان زندگی ہے. دین والے کی زندگی آسان زندگی ہے، آسان زندگی ہے. دین چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا اس کے لیے مشکلات. دین پر چلنے والے کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسے کی گئی کہ جو مل جائے بس اسی پر ہی شکر کرو، صبر کرو، زیادہ کی لالچ میں نہ پڑو. اب وہ اگر چلے گا اس پر تو کتنی آسانی اس کے لیے. شادی کا موقع ہے، پہلے ترغیب دی گئی کہ جس کے اندر خرچ کم ہوگا برکت بڑی ہوگی. پہلے ہی ذہن بنایا کہ بہت زیادہ نہیں خرچ کرنا. یہ نہیں کہ بچہ یا بچی پیدا ہوا اور اسی وقت سے فکر شروع ہوگی، اب ان کو کیا دیں گے، کیسے دیں گے، کہاں سے لائیں، حلال لائیں، حرام لائیں، رشوت سے لائیں، سود سے لائیں، فلاں سے لائیں، پہلے ہی فکریں شروع ہوگی. اور جو اللہ کے احکامات کو ماننے والا، کہا جب وقت آئے گا جو اللہ تعالیٰ آسانی سے مہیا کریں گے دے دیں. اللہ خیر سے. مسجد میں نکاح کرنا ہے، کوئی خرچ ہے ہی نہیں ایمان والوں کے سامنے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو آسانیاں چاہتے ہیں. الدین یسر، فرمایا دین ہے ہی آسان، دین ہے ہی آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر، روزوں کے احکامات میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں. لیکن آج کیا ہے، دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے. اس کی ایک وجہ تو کیا ہے، انسان اندر سے خود 100% مطمئن نہیں ہے اس پر. ابھی عمل کیا ہے نہیں کیا، پہلے ذہن بنا کے بیٹھ گیا، نہ جنا بڑا مشکل، نہیں ہو سکتا.
ارے بھائی تو اس راستے پر چل کر تو دیکھنا، پھر دیکھنا مشکل ہے کہ آسان ہے۔ چلنے سے پہلے ہی فیصلے کرنا شروع کر دیے کہ بڑا مشکل ہے۔ 5 وقت کی نماز بڑا مشکل ہو نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ آپ پڑھنا شروع کریں، عمل کرنا شروع کریں، پھر بتائیں پڑھنا مشکل ہے کہ آسان۔ پڑھے ہی نہیں تو آپ کو تو مشکل لگے گی۔ ان سے پوچھئے جا کے جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھنا مشکل ہے؟ تو ہمارے اندر اصل میں چور۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ماحول ایسا بن گیا کہ اب دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جب ہر بندہ تہیہ کر لے گا میں نے دین پر چلنا ہے، یاد رکھیے ساری مشکلات ختم ہو جائیں، ساری مشکلات ہی ختم ہو جائیں اور چلتے چلے جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، فرمایا انسان کمزور پیدا کیا گیا، ہر لحاظ سے کمزور ہے انسان۔ اور ہر بندہ مانتا ہے فلاں چیز کا نظر کمزور ہوگی، اب دماغ کمزور ہو گیا، اب ٹانگیں کمزور ہوگی، اب تو گھٹنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا ہم ساری کمزوریاں جانتے ہیں انسان کی، اس لیے ہم نے احکام بھی وہ دیے ہیں جو آسانی والے ہیں، اور پھر احکام دینے کے بعد اس میں پھر آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ کرو، اس طرح نہ کر سکو تو یہ کر لینا، یہ نہ کر سکو تو یہ کر لینا، وضو کر لو، نہ کر سکو تیمم کر لینا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، نہ کھڑے ہو کے پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھ لینا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھ لینا۔ یہ آسانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ آسانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ پر انسان چلنے والا بنے۔ اللہ نے دین کو آسانی بنایا ہے۔ اللہ ہمیں آسان دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔